بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پنجاب اسمبلی نے جو قانون تحفظ بنیاد اسلام کے عنوان سے منظور کیا ہے، اس کے متعلق ہمارے دینی طبقے کو تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے قبل خاتم النبیین اور بعد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے، اور صحابہ کرام امہات المومنین و اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا عنہا یا عنہم لکھا جائے گا۔ لیکن اصل میں اس قانون کی وسعت کیا ہے اور اس کے ذریعے بیوروکریسی کو کس طرح کے اختیارات دیے جا رہے ہیں، اس کے متعلق ہمارا دینی طبقہ نہیں جانتا، اور اس وجہ سے دینی طبقے میں ایک گروہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح توہین اور گستاخی کا راستہ بند ہو جائے گا، تو دوسرے گروہ نے اسے اپنے مذہبی معتقدات اور تصورات پر حملہ قرار دے کر اس کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ درمیان میں وہ لوگ لا تعلق ہو گئے ہیں جو خود کو فرقہ وارانہ کشمکش سے دور رکھنا چاہتے ہیں، رہے وہ جو ریاستی بندوبست میں سرے سے مذہب کے عمل دخل کے ہی قائل نہیں، وہ اس تقسیم پر بغلیں بجا رہے ہیں۔ آئیے پہلے مذہبی پہلو سے اٹھنے والے سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں دو رائے نہیں کہ صحابہ کرام امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی اسلامی شریعت کی روح سے سنگین جرم ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کا سدباب ضروری ہے۔ تاہم اس مقصد کے لیے قانون پہلے سے ہی موجود مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298A کی صورت میں ہے۔ مجموعہ تعزیرات میں اس دفعہ کا اضافہ 1980 میں کیا گیا، اور اس کے تحت اس جرم پر 3 سال تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں قسم کی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب اگر کسی کا یہ موقف ہے کہ یہ سزا ناکافی ہے یا بعض صورتوں کے لیے ناکافی ہے، تو اس کا درست طریقہ یہ تھا کہ وہ اس مخصوص قانون میں ترمیم کا راستہ اختیار کرتے، بجائے اس کے کہ وہ نئے موضوعات کے ساتھ ایک اور نئے قانون کی تشکیل کی کوشش کرتے۔ اس کوشش میں دیگر نقصانات کے علاوہ یہ نقصان ہوا ہے کہ اس مذہبی موضوع کو استعمال کر کے بیوروکریسی نے اپنے لیے تباہ کن اختیارات کی راہ ہموار کر دی ہے۔ پھر اگر 1980 سے موجود قانون کے متعلق کسی کا یہ موقف تھا کہ اس میں گستاخی کی سزا تو مقرر کی گئی ہے، لیکن ان مقدس شخصیات کے احترام کو واجب قرار دینے کے لیے ان کے نام کے ساتھ مخصوص الفاظ کا استعمال بھی لازمی ٹھہرایا جائے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شرعی دلیل کی بنیاد پر یہ لازمی قرار دیا جا سکتا ہے کہ کسی کتاب میں ہر مقام پر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے؟ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا ان شخصیات کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو بس یہی طریقہ سجھائی دیا؟ پھر یہ سوال بھی موجود ہے کہ اگر آپ کے نزدیک کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا لازم ہو اور اہل تشیع کے نزدیک وہاں علیہ السلام لکھنا بہتر یا ضروری ہو، تو آپ کی رائے کو ان پر کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، جبکہ دستور کی دفعہ 227 میں اس کی تصریح کی گئی ہے کہ کسی فرقے کے شخصی قانون میں قرآن و سنت سے مراد وہی کچھ ہوگا جو اس فرقے کے نزدیک قرآن و سنت ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دستور کی دفعہ 203B(C) کے تحت وفاقی شرعی عدالت کو بھی شخصی قانون کے متعلق یہ جائزہ لینے سے روکا گیا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے یا نہیں۔ پھر ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل کیس 1994 میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ دستور میں شخصی قانون سے مراد قرآن و سنت کے متعلق کسی فرقے کی مخصوص تعبیرات ہیں۔ ان دفعات اور اس فیصلے نے وفاقی شرعی عدالت کو فرقہ وارانہ مباحث کا اکھاڑا بننے سے بچا لیا ہے۔ اگر اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ بعض صحابہ یا اہل بیت کے نام کے ساتھ وہ علیہ السلام لکھیں گے، تو ان کے اس موقف کو قانون یا عدالت کے ذریعے اسلام یا قرآن و سنت سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب مزید قانونی سوالات سے قبل ذرا اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دفعہ 2 میں کتاب کی تعریف کیا پیش کی گئی ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس قانون کی روح سے
کتاب کے متعلق بہت سارے اختیارات بیوروکریسی کو دیے گئے ہیں۔ کتاب کی تعریف میں یہ چیزیں شامل ہیں: کسی کتاب کی جلد یا جلد کا کچھ حصہ، پمفلٹ، موسیقی کی شیٹ، نشان، نقشہ، چارٹ، چاہے یہ چیزیں کسی بھی زبان میں ہوں اور کسی بھی صورت یا شکل میں ہوں۔ البتہ کتاب کی تعریف سے درج ذیل چیزیں خارج ہیں: اخبار، میگزین، مجلہ، نیوز لیٹر اور نصابی کتاب۔ کتاب کی تعریف سمجھنے کے بعد آئیے دفعہ 3 پر، جو 6 مختلف اقسام کی کتابوں پر پابندی عائد کرتی ہے۔ یہ 6 اقسام درج ذیل ہیں: الف، خودکش حملہ آور کی تصویر پر مبنی کتاب، الا یہ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکم کے مطابق ہو۔ ب، فرقہ وارانہ لسانیت اور نسل پرستی کی نوعیت کا لٹریچر۔ جیم، بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والا مواد۔ دال، پاکستان کی سالمیت، خود مختاری یا تحفظ کے خلاف مواد۔ ہے، عام طور پر مسلمہ اخلاقیات کے خلاف یا فحاشی پر مبنی مواد۔ اور ز، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور نبی، فرشتے، قرآن، تورات، زبور، انجیل، دین اسلام، امہات المومنین، 4 خلفائے راشدین، 4 بنات مطہرات، 3 ابنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نواسیوں اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی کی شان میں گستاخی یا تنقید پر مبنی مواد۔ اب یہاں پہلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ان 6 کی 6 اقسام کی کتب یا مواد کے متعلق پہلے بی سے عمومی قانون مجموعہ تعزیرات پاکستان کی مختلف دفعات میں بکھرا ہوا موجود ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی دفعات الگ قوانین میں بھی موجود ہیں۔ پھر بالخصوص چھٹی قسم کے لیے تعزیرات پاکستان کا 15واں باب دفعات 295 تا 298 سی موجود ہے۔ نیز دفعہ 153 موجود ہے۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ ان قوانین کی موجودگی میں ایک اور نئے قانون کی منظوری کی ضرورت کیا تھی۔ پھر اس نئے قانون میں جس امر سے ہمارے دوستوں کو دلچسپی ہے وہ تو صرف ایک قسم کی کتابیں ہو گئیں۔ یہ باقی 5 قسم کی کتابوں کا یہاں اس قانون میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ مذہبی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اس ایک قسم کا ذکر کیا گیا اور اس کی چھتری تلے دیگر چیزیں بھی شامل کی گئیں؟ یہ بھی دیکھیے کہ قانون کے الفاظ اتنے مبہم ہیں کہ کسی بھی کتاب کو کسی بھی وقت اس کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے۔ دائرے میں لانے سے کیا مراد ہے؟ دفعہ 3 کے تحت ایسی کتابوں کی اشاعت، پرنٹنگ اور ترجمے پر پابندی ہے، اور دفعہ 11 کے تحت پہلی 5 قسم کی کتب پر 5 سال تک کی قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں قسم کی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دفعہ 11 کی توضیح میں یہ بات صراحت سے کہی گئی ہے کہ چھٹی قسم کی کتاب یعنی مذہبی کتب میں گستاخی پر وہی سزا ہوگی جو تعزیرات پاکستان میں موجود ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں دفعہ 4 کی طرف، جس کی ذیلی دفعہ 2 کی روح سے ہر پبلشر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے تمام شائع شدہ کتب کی مکمل تفصیلات ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کو 3 مہینوں کے اندر مہیا کرے۔ ذیلی دفعہ 3 کی روح سے یہی ذمہ داری کتاب کو پنجاب میں باہر سے امپورٹ کرنے والے پر بھی عائد کی گئی ہے۔ جو تفصیلات دینی ہوں گی ان کی فہرست ذیلی دفعہ 1 میں دی گئی ہے۔ دفعہ 5 نے پبلشر پر ایک اور ذمہ داری یہ عائد کی ہے کہ وہ ہر کتاب کی اشاعت کے دن ہی اس کتاب کی 4 مفت کاپیاں متعلقہ افسر کو فراہم کرے۔ اس دفعہ کی خلاف ورزی پر دفعہ 12 کی روح سے 10,000 روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اور پبلشر مذکورہ کتب کی قیمت بھی حکومت کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ آگے دفعہ 8 میں پبلشرز کے لیے ایک اور تعزیانہ موجود ہے۔ اس دفعہ میں تصریح کی گئی ہے کہ ڈی جی پبلک ریلیشنز کی اجازت کے بغیر کوئی پبلشر کوئی کتاب شائع نہیں کر سکے گا، نہ ہی پنجاب میں لا سکے گا۔ اجازت کے لیے باقاعدہ درخواست دینی ہوگی اور اس کے لیے مقررہ فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ ڈی جی پبلک ریلیشنز یہ فیصلہ کرے گا کہ کتاب میں کوئی ایسا قابل اعتراض مواد تو موجود نہیں ہے جو قومی مفاد، ثقافت یا مذہبی یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ ہو۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ اگر کتاب مذہبی موضوع پر ہو
تو اسے متحدہ علماء بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد دفعہ 8 کی ذیلی دفعات 5 تا 11 میں ان القابات کی تفصیل دی گئی ہے جو مقدس ناموں سے پہلے یا بعد میں لگانے لازمی ہوں گے۔ ذیلی دفعہ 12 میں قرار دیا گیا ہے کہ پنجاب میں کسی دوسرے صوبے یا ملک سے آنے والی کتب پر بھی ان پابندیوں کا اطلاق ہوگا۔ پھر دفعہ 9 میں قرار دیا گیا ہے کہ پنجاب میں کتابوں کی فروخت کے لیے بھی باقاعدہ اجازت نامہ لینا ہوگا اور فروخت کے لیے رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ نیز کوئی کتاب فروش اپنے پاس ایسی کتاب نہیں رکھ سکے گا، نہ ہی فروخت کر سکے گا جس میں اس قانون میں مذکورہ قیود کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ دفعہ 7 میں ڈی جی پبلک ریلیشنز کو بہت وسیع اختیارات دیے گئے ہیں، جن کی روح سے وہ پبلشنگ ہاؤس، پرنٹنگ پریس، بک سٹور وغیرہ پر چھاپا مار سکتا ہے اور کتب اور دیگر مواد ضبط کر سکتا ہے، نیز ان کا سارا ریکارڈ چیک کر سکتا ہے۔ ان دفعات کے ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر ان کے مضمرات پر اچھی طرح غور کیجیے تاکہ بعد میں گلہ نہ ہو۔ میں پہلے ہی سے بتا دیتا ہوں کہ اس قانون کے ذریعے اسلام کا نام استعمال کر کے اصل میں ڈی جی پبلک ریلیشنز اور اس کے ماتحت بابوؤں کی فوج ظفر موج کو تباہ کن اختیارات دیے جا رہے ہیں، جو پنجاب میں کتابوں کی اشاعت، کتب فروشی اور کتب بینی سب کچھ کا بیڑا غرق کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس قانون میں مذہب کے استحصال کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اس لیے اگر اس بھرپور کوشش میں کچھ حماقتیں بھی ہوئی ہیں تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا دفعہ 3F میں جہاں مقدس شخصیات کے لیے القابات کا ذکر ہے، وہاں امہات المومنین اور بنات مطہرات دونوں کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے الفاظ لکھے گئے ہیں، حالانکہ عربی قواعد کی روح سے یہاں علیہم کی جگہ علیہن ہونا چاہیے تھا۔ یہی غلطی دفعہ 8 کی ذیلی دفعات 7 اور 9 میں بھی دہرائی گئی ہے۔ ایک اور دلچسپ غلطی یہ ہے کہ انجیل کو انگریزی میں اے سے لکھا گیا ہے اور بریکٹ میں اسے بائبل کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ انجیل اے کی جگہ آئی سے انجیل ہونا چاہیے تھا، اور پھر اسے بائبل کہنا تو بالکل نامناسب ہے، کیونکہ بائبل یا تو یہودی بائبل کو کہیں گے تو اس میں انجیل شامل ہی نہیں، یا مسیحی بائبل کو کہیں گے تو انجیل تو اس کا ایک جزو ہے۔ اب کوئی مولوی اٹھ کر یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ جزو پر کل کا اطلاق ہو سکتا ہے اور یہ مجاز مرسل کی نوع ہے۔ یہ غلطیاں ہم نہ نکالتے، لیکن چونکہ قانون کا مسودہ لکھنے والے القابات کے معاملے میں اتنے حساس ہیں تو یہ حساسیت یہاں بھی دکھانی چاہیے تھی۔ ویسے یہ بھی ایک سوال ہے کہ تورات، زبور یا انجیل کے نام سے جو کچھ مسیحیوں یا یہودیوں کے پاس ہے، اس پر تو مسلمان اہل علم صدیوں سے تنقید کرتے آئے ہیں۔ اب اس تنقیدی لٹریچر کا کیا کریں گے؟ ویسے تنقید کا اطلاق تو تحریف پر بھی ہوتا ہے، جس کی تصریح مسلمانوں کے لٹریچر میں کیا قرآن و حدیث میں ہی موجود ہے، تو کیا ڈی جی پبلک ریلیشنز قرآن و حدیث پر بھی پابندی لگا دیں گے؟ یہ بھی سوال ہے کہ آخر اتنے اہم قانون کی منظوری سے قبل اس پر تفصیلی مباحثہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اہل علم کے ساتھ اس پر مشورہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل سے اس پر رائے کیوں نہیں لی گئی؟ اسمبلی میں ہی اس کا تفصیلی جائزہ کیوں نہیں لیا گیا؟ آخر ایسا قانون اسمبلی یوں بغیر مباحثے کے بالاتفاق کیسے منظور کر لیتی ہے؟ اور 100 سوالوں کا ایک سوال، آخر مذہبی طبقہ کب تک اسلام کے نام پر بیوروکریسی کے اقتدار کے لیے راہ ہموار کرتا رہے گا؟ مالاکنڈ ڈویژن میں 1994، 1999 اور پھر 2009 میں شرعی نظام عدل ریگولیشنز نافذ کیے گئے، تو اس وقت بھی ہماری رائے یہ تھی کہ نفاذ شریعت کے نام پر بیوروکریسی نے اپنا راج قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر تحفظ بنیاد اسلام کے نام پر ڈی جی پبلک ریلیشنز اور ان کے ماتحت بابوؤں کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک مذہبی گروہ اسے اسلام کی فتح اور دوسرا گروہ اسے اپنے عقائد پر حملہ قرار دے رہا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ تو اس قانون کا بس ایک جزو ہے، اصل واردات جو ہوئی ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔